عشاء کی سنت میں سورہ ملک پڑھنا کیا سورہ ملک عشاء کی سنت میں پڑھنے سے قبر کے عذاب سے بچنے والی فضیلت حاصل ہوگی؟ تاج الدین انڈیا سے۔ جی انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ سورہ ملک پڑھنے کا مطلق حکم ہے رات کے وقت، تو وہ نماز میں پڑھ لیں گے تو ڈبل ثواب ہو جائے گا، تو ویسے پڑھنے پر اتنا ثواب اور برکتیں ہیں تو نماز میں وہ فائدہ زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کہاں سے پڑھیں؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ کس کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر امام ابو حنیفہ نے کوئی ایسی مخصوص کتاب لکھی ہو تو بتا دیں۔ محمد انصار انڈیا سے۔ امام ابو حنیفہ نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی، البتہ امام ابو حنیفہ کے جو اقوال تھے اور جو انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کیے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے لکھی ہیں 6 کتابیں، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر اور المبسوط، اور ایک اور کتاب ہے الزیادات۔ تو یہ جو مشہور کتابیں ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے لکھی ہیں۔ اسی میں امام ابو حنیفہ کے اقوال اور ان کے استدلالات، اور پھر اپنا قول بھی، امام ابو یوسف کا قول بھی، اس طرح جو ہے نا انہوں نے 6 کتابیں لکھی جو ایک متن کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر انہی کتابوں کی بیس پر آگے فقہ حنفی میں مزید کتابیں لکھی گئیں، پھر ان پہ شروحات لکھی گئیں، ان پہ حاشیے چڑھے۔ تو اگر کوئی فقہ حنفی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جو فقہ حنفی کے جو مشہور کتابیں ہیں، قدوری ہے اور ہدایہ ہے، یہ ہدایہ جو ہے یہ بھی امام محمد کی جو کتاب تھی نا، ایک تو قدوری اور امام محمد کی کتاب جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، ان کتابوں کا مجموعہ ہے یہ، یعنی ہے ذرا ڈیٹیل میں۔ تو پھر انہی کی شروحات میں پھر فتاویٰ کی کتابیں ہیں۔ تو کوئی فقہ حنفی اگر پڑھنا چاہتا ہے نا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کتاب پڑھ لے وہ، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہوتا ہے لیکن اس پہ فتویٰ نہیں دیا گیا ہوتا، کسی بھی وجہ سے اس کی وجوہات جو اصول فقہ ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہیں، کہ مشائخ نے بعض دفعہ فتویٰ دیا ہوتا ہے صاحبین کے قول پر، امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو قضا کا جو باب ہے، عدالتی مسائل ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ نہیں فتویٰ ہوتا بلکہ امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ پریکٹیکلی جج رہے ہیں، قاضی القضاء تھے، اس وقت عالم اسلام کے سب سے بڑے جج تھے وہ اسلامی دنیا کے، تو اس لیے ان کا ایکسپیرینس زیادہ تھا۔ تو لیس العلم کالمعاینہ، علماء کہتے ہیں جس نے تجربہ کیا ہو نا اس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس فیلڈ میں جس میں اس کو تجربہ ہو۔ تو امام ابو حنیفہ کو تو قاضی کا عہدہ دیا گیا، آپ نے قبول ہی نہیں کیا، اور امام ابو یوسف تو قاضی بنے بلکہ اس وقت کے سب سے بڑے قاضی تھے، تو اس لیے قضا کے باب میں ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، تو ان کے قول کو بھی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ان کے فتوے کو بھی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس طرح فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، فقہ حنفی میں تو تینوں ائمہ کے اقوال جمع ہوتے ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ ترجیح کس کو دی جائے گی۔ اسی وجہ سے فقہ حنفی دوسرے فقہ کے نسبت جامع بہت ہے، اس میں جامعیت بہت زیادہ ہے، کہ اس میں صرف ایک امام پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے شاگردوں پر، بلکہ بعض دفعہ تو امام حنیفہ کے ایک شاگرد تھے امام ظفر، ان کے بھی قول پہ بعض دفعہ فتویٰ ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے ائمہ کرام نے کبھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی، کبھی امام ابو یوسف کے قول کو، کبھی امام محمد کے قول کو، بعض دفعہ امام ظفر کے قول کو ترجیح دی گئی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ امام شافعی کا قول لے لیا گیا ہے، وہ بھی پھر فقہ حنفی ہی کا حصہ بن گیا۔ تو صرف امام حنیفہ کے قول نہیں، ہاں زیادہ تر امام حنیفہ کا قول لیا جاتا ہے، اور یا ان کے دوسرے نمبر پر ان کے شاگردوں کا قول زیادہ لیا جاتا ہے، چونکہ اصول پھر سب کے ایک ہی ہیں، بیسک جو اصول ہیں۔ تو اس لیے فقہ حنفی کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک کتاب پڑھ لے یا متن پڑھ لے اور وہ کہے کہ میں فقہ حنفی میں اب میں بتاتا ہوں فقہ حنفی کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو پراپر وے میں پڑھنا پڑتا ہے، پھر افتاء کا پراپر کورس کرنا پڑتا ہے آپ کو، اس کے بعد آپ پھر اس بات کے اہل ہوتے ہیں کہ آپ اس پہ فتویٰ دے سکیں۔